اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا جی، آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بارش کے موسم میں، شدید موسم میں اور مسلسل بارش کے موسم میں آپ یہاں آ گئے، تو اس پہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو بھی کام ہم کر لیتے ہیں نا، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر گزار ہو جاتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ان لڑکوں میں ایک ہے شیراز لڑکا، اسے کہیں کہ وہ آ جائے ادھر بیٹھ۔ لو جی، آج ہم اس کلاس کو شروع کریں گے، وہ ہے صرف۔ کیا؟ یعنی علم الصرف۔ بولیے ذرا، علم الصرف۔ ایک چیز ہے تو یہ تجوید کے متعلق ہے زیادہ، یعنی قرآن پڑھتے وقت آپ کو سب سے زیادہ اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ باہر بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ علم الصرف۔ جب ہم نے پڑھا نا علم الصرف تو آپ کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا آیا ہوگا، میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گا تو شاید آپ کے مائنڈ میں کچھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا ہے جی میں نے؟ علم الصرف۔ اگر یہ الف لام نہ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے علم صرف۔ اب ہم اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ علم الصرف۔ بتاؤ یہ الف اور لام ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ علم صرف جب لکھا ہوگا، صرف علم اور آگے صرف لکھا ہوگا تو پھر تو الف لام ہے ہی نہیں، ہم نے علم صرف پڑھ دیا۔ علم صرف، صرف کا علم، تو یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ مضاف مضاف الیہ، اردو میں اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کا، کے، کی۔ جس جملے میں کا، کے، کی آ جائے اردو میں ترجمے میں، آپ سمجھ لو یہ کیا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کی نسبت دوسری کی طرف ہو رہی ہوتی ہے۔ علم صرف، صرف کا ہو گئی نا نسبت اس کی طرف، تو یہ الف لام لکھا ہوا ہے، آپ اس کو علم الصرف پڑھ رہے ہیں۔ آپ میں 2 بندے یا 3 بندے یا 5 بندے یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب ان میں سے یاد ایک کو تو ہونا چاہیے کیونکہ اس نے تو 2-3 دن پہلے پڑھا، باقیوں کو مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ بتاؤ، کوئی ہاتھ کھڑا کرو، اصول کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے بندہ، بھائی مجھے پتا ہے تو فوراً پوچھ دیا جاتا ہے، نہیں تو بندہ فٹافٹ سروائیو کرتا ہے آگے۔ سروائیو کا کیا مطلب؟ آگے نکلنا پڑتا۔ ایک جگہ پہ جو پھنس کے رہ جاتا ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ ادھر پھنس گیا بیچارہ۔ جو ادھر سے نکلا ہے کام کرنے کے لیے اور اسے 2 روپے کا کام ملا تو وہ کہتا ہے میں 2 روپے کا کام کروں گا، پھنس گیا نا ادھر، وہ ادھر پھنسا ہوا ہے، 2 روپے سے گیا، یا اسے فٹافٹ 2 روپے والا کام کرنے دینا چاہیے اور پھر آگے نکل جانا چاہیے، یا اس کو ادھر چھوڑ کے آگے نکل جانا چاہیے۔ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں نا۔ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، والدین، بہن، بھائی، چاچے، مامے، جنا، جنانی، جو بھی رشتہ، تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، یا آپ کا بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے یا آپ تھوڑا سا ان سے دور ہو جاتے ہو۔ یہ دور ہونا بری بات نہیں، قطع تعلق کر دینا یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی تمہیں؟ کیا مطلب؟ ایک ہے یہ آگے جی عبداللہ شاہ کے مقابلے میں، ہاں دیکھنا بھائی، لڑنا نہیں۔ عبداللہ آیا، عبداللہ ہی نام ہے نا آپ کا بیٹا؟ عبداللہ آیا اور اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، عبداللہ کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو گیا، آگے جا کے ہماری لڑائی ہو گئی، میں اس پہ غصے پہ ہوا یا یہ میرے اوپر غصے میں ہو گیا، لڑائی پہ ہو گئی۔ لڑائی میں تو دونوں بندے غصے میں ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے تب،
ایک غصہ کرے دوسرا سہ جائے تو غصے لڑائی کہاں سے ہوگی؟ اب لڑائی ہو گئی غصے کی وجہ سے، تیش کی وجہ سے، تو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو غصہ آیا، وہ یا تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے ویسے اتر جائے گا، یا آپ اس کو کچھ برا بلا کہہ دیں گے اتر جائے گا، اس کے بعد سروائیو کرنا چاہیے، پھر وہی طلب شروع۔ خرابی کہاں سے ہے؟ غصہ آیا، لڑائی ہوئی اور نفرت شروع ہو گئی، نفرت دن بدن بڑھتی ہے، پھر میری اس کے ساتھ نفرت ہو گئی، یہ ادھر سے داخل ہوتا جائے گا کہ میں ساری کلاس کو چھوڑ کے چلے جاؤں گی، یار یہ جائے گا پھر ان کو پڑھا لو۔ پھر یہ اصول ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے آپ کے لیے، آپ جس سے نفرت کرتے ہو اس کے دل میں اللہ آپ کے لیے نفرت بھی ڈال دیتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو محبت پالنے کے لیے محبت کرنی ہوگی، نفرت پالنے کے لیے نفرت کرنی ہوگی۔ تو سیانے لوگ تو پھر نفرت نہیں پالتے۔ ہاں بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ عبداللہ شاہ آیا میرے پاس، میرے سے اس نے کوئی کام نکالا، کوئی بھی 1 2 3 29 حروف مجھ سے سیکھ لیے، یہ چلا گیا، میں سے بلاتا ہوں یار یہ آگے قرآن کو پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھو، یہ نہیں آتا، تو میں یہ مت سوچنا شروع کر دوں یہ کیسا بدتمیز انسان ہے یار، میں یہ سوچوں کہ اس کے مقدر میں میرے پاس جو علم تھا اس میں سے یہی تھے، یہ چلے کہ 2 سال کے بعد میں آؤ جی میں نفرت مت پالوں، تو اللہ سے پھر واپس لائے گا میرے پاس۔ اگر میں نفرت شروع کر دوں گا تو یہ دور ہونا شروع، اور جو گھروں میں نفرتیں ہوتی ہیں نا وہ بہت بری ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ عثمان کی حسیب سے نفرت ہو گئی، دونوں ایک جگہ رہ رہے ہیں نا، دم پہ پینا کہ جو بات وہ کرتا ہے صحیح بھی ہے تو چونکہ نفرت ہے، غلط ہے اس کی بات، اور ایک ٹائم آتا ہے یہ لاوا بہت بڑا ہوتا ہے، ایک دم پھٹتا ہے، دڑا نت کے دا دے مار ساڑیاں 4، تو آپ نے نفرت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اگر نفرت کرنی ہے تو صرف دشمنان اسلام کے ساتھ، اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ آپ کو نفرت کا پورا پورا حق ہے، ان سے آپ محبت کا اظہار نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، دوستی ان سے نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائیں، کھانا پینا ان کے ساتھ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک وہ، قرآن تو ان کے بارے میں کہتا ہے نا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست ہو سکتے، جب تک تم ان جیسے نہ بن جاؤ، تو وہ اگر نہیں بنتے تو آپ کیوں بنتے ہو؟ قرآن کہتا ہے نہیں بن سکتے تو نہیں ہے نا پھر دوست، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہے عیسائی ہے فلانا یہودی میرا بہت اچھا فرینڈ ہے، تو ہاں اور مسلمان فرینڈ کوئی نہیں لگا؟ اچھا یہ تو تھی بنیادی تھوڑی سی بات بیچ میں سے نکلی، تو آپ نے نفرت نہیں کرنی کسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے ایک بہترین طریقے سے اختلاف کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ استاذ تھے، حضرت امام ابو یوسف جو ہے وہ شاگرد تھے، کتنی باتوں میں علمی باتوں میں اختلاف کیا ہے۔ حضرت امام اعظم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہاری جرت کیسے ہوئی استاد کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے علمی معاملے میں، ٹھیک؟ اب آ گیا ادبی معاملہ، تو شاگرد کا استاذ کے ساتھ صرف ادب کا رشتہ رہنا چاہیے، اختلاف بھی کرے کوئی علمی تو وہ بھی پورے ادب کے ساتھ۔ امام شافعی حضرت امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے تو وہاں رفع یدین نہیں کرتے تھے، کسی نے پوچھا آپ کے تو لاکھوں فالوور ہیں کروڑوں، تو آپ ادھر جا کے تو اس طرف پڑھتے ہیں نماز، کہتے ہیں یہ بہت اتنا بڑی شخصیت ہے، اتنا بڑا امام ہے کہ میں ان کے سامنے جا کے اپنا طریقہ استعمال کروں جو میں صحیح سمجھتا ہوں، مجھے حیا آتا ہے۔ کتنا ادب ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر 2 لفظ پڑھتے ہیں شاگرد اور تیسرے دن آگے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اڈے استادوں کے پتہ، تو وہ پھر گمراہ ہو، وقتی طور پہ کہیں لوگ انہیں اٹھا لیتے ہیں ہاتھوں کو ذلیل ہونے کے لیے، بعد میں ایسے نیچے پھینکتے ہیں اور کہتے ساتھ کیا ہیں جڑا استادہ نے نہیں ہلتا کہ تھپڑ سی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا اسی طریقے سے والدین، آپ کی برادری میں کوئی والدین کے آپ کے خلاف بھی ہوگا نا بندہ، تو وہ آپ کو موقع تلاش کرے گا کہ یہ ابے نے خلاف کوئی گل کرے نا جی میں بھی سامت، تو
آپ اس کے پیچھے لگ کے کہتے ہیں ہاں میں ڈبا ہے یہ جا فلانا میں پہنا ہے بدن ہے جا. وہ جب اوپر چڑھا لیتے ہیں نا تو آگے جا کے وہ کہتا ہے چاچا بات ابا تو میرا چنگا نہیں تو چنگا ماں تھی چاہ دے نا اتنا تو چنگا میں آتا ابے نہ رکھے آنا جس ابے نے ریکمینڈ دی ہوں کہ رسی. پھر وہ بیچارہ ڈرام سے گرتا ہے. یا وہ کہتا ہے مجھے کوئی پیسے دیں تو ابے نہ نہیں پھر منڈنا کے تو پھر اسی یا منڈنا کو کاروبار کرو چاچا جی منڈا پتہ ٹھیک نہیں اور اسی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے چھوٹی آپ کو؟ تو یہ اصولی باتیں ہوتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنی. لو جی ہم علم صرف یا علم الصرف تو یہ الف لام کی بات کر رہے تھے. یہ کیا ہے؟ الف اور الف لام کا قانون یہ ہے کہ جس سے 2 دن پہلے پڑھایا تھا اس نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا. ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا میں کیوں آپ کے سامنے اس کو نشر کروں؟ ہاں خود ہی دیکھتے رہنا سمجھ لیتے رہنا بھی کون ہو سکتا ہے ایسا شہزادہ. ہاں لو جی یہ کیا میں نے لکھا ہے کیا لکھا جی میں نے ابغی بولیے حجک وخف اقیمہ. کتنے بن گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 اور 40 میں کیا فرق ہے حمزہ؟ 40 میں 0 ہوتا ہے 14 میں 40 میں 0 ہوتا ہے اور 14 میں 0 نہیں ہوتا. بھائی کیا کمال آپ نے جواب دیا ہے. یہ تو وہ کون سی بک ہوتی ہے جس میں خاص چیزیں لکھی جاتی ہیں؟ اس بک میں لکھنے والی بات ہے. یقین کرو میرا بچہ 14 اور 40 میں آپ نے یہ بتانا ہے 14 14 کو کہتے ہیں 40 40 کو کہتے ہیں. وہ آپ کی طرح نا میں نے سوال کیا بھئی حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے کلاس میں. تو ایک بچہ کھڑا ہوا ایک بچے سے میں نے پوچھا آپ بتاؤ. کہتا ہے حمزہ الف اس طرح ہوتا ہے حمزہ اس طرح ہوتا ہے. تو اس طرح جب آپ بولتے ہو نا تو آپ سیکھتے ہو. آپ سیکھ گئے ہو نا. اگر آپ چپ رہتے تو 0 اور 1 والا ایک فرق رہتا. لو جی 14 یہ جو 14 حروف ہیں نا جی ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. کل حروف کتنے ہیں ٹوٹل؟ 34 کس نے کہا؟ 29. کتنے؟ 29 کو اور کیا کہتے ہیں اردو میں؟ 29. تو یہ ہو گئے 14. اب کتنے ہم شامل کریں گے تو ہو گئے 15. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ اب 14 آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے نا وہ بولو خدا پیارے ہو. تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 15. اب ان کا نام جو 14 ہیں قمریہ اور یہ جو 15 ہیں ان کا نام ہے شمسیہ. ان کا نام کیا ہے جی؟ حروف بولیے بولیے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ. اب آج آپ یہ قانون یاد کر لو اور ساری زندگی اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. وہ کیا ہے ادھر ذرا دیکھیے گا پھر بعد میں لکھ لیجیے گا. جب آپ ان 14 میں سے کسی کو بھی دیکھیں الف اور لام کے بعد. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑی؟ الف اور لام کے بعد ان 29 حروف میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا اس لفظ میں جس کے شروع میں الف لام لکھا ہوگا. الصرف لکھا ہوا ہے یہاں میں نے الحمد لکھ دیا ہے. یہاں میں نے اکبر لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ان 14 میں سے ان کا نام کیا ہے بولیے ذرا؟ حروف قمریہ. کیا؟
اگر ان 14 میں سے الف لام کے بعد کوئی حرف آئے اس الف اور لام کو آپ پڑھیں گے. الف تو ساتھ ویسے رہے گا, لام پڑھا جائے گا, وہ اس کو لام تعریف کہتے ہیں. وہ لام پڑھا جائے گا جس کے بعد ان 14 میں سے کوئی حرف آئے گا. اب بتائیے لام کے بعد کیا ہے؟ ان 14 میں سے ہے تو یہ لام پڑھا جائے گا نہیں. تو اب میم کو ڈائریکٹ ہم صاد سے ملا دیں گے تو پڑھا جائے گا علم الصرف. اب پڑھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اونچا پڑھو کیا ہوگا؟ الحمد. بولیے الحمد. اب یہ بتاؤ, آپ بتاؤ ہم سے بیٹا کہ لام کے بعد کیا ہے؟ کیا؟ ہاں. ویری گڈ. کیا ہے؟ اب بتاؤ یہ لام پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ تو آپ کیسے ڈھونڈو گے؟ ان میں ہا ڈھونڈو گے. ہے ہا ان میں, تو یہ لام پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ پڑھا جائے گا. ویری گڈ. میرا نام کیا ہے؟ اتنا میرا نام بزرگوں نے پورا رکھا ہے اور آپ نے قاری عثمان کہا کہ میرا دل تو قاری محمد عثمان خان واجد قادری, یہ نام آپ کو پورا یاد ہونا چاہیے. تو میرا نام ہے محمد عثمان. تو عثمان کو آپ فوکس کرو. محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے, عثمان حضرت عثمان کی نسبت سے ہے. عثمان نام ہے میرا. ٹھیک ہو گیا جی. اب بتاؤ عثمان کے شروع میں الف لام پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ اب آپ کا امتحان ہے. کیوں؟ شاباش, یہ سمجھ گیا بچہ. تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ العثمان. کیا؟ العثمان. اب آپ کے جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں نا, آپ میں سے صرف سمیم صاحب ایسے ہیں جن کے نام کے شروع میں ال نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ لام کے بعد کیا ہوا ہے؟ صاد. سمیم صاد کے ساتھ ہے. السمیم پڑھیں گے. الف لام لکھا ہوگا نا, تو کیا پڑھیں گے؟ اب ادھر آؤ. العبداللہ, الحسیب, العثمان, الامان, الوسیم, الحبیب, المعین, الحمزہ, العبداللہ. بات سمجھ آ گئی تھوڑی؟ نہیں آئی؟ آگے. کل میرے پاس میرے عزیز ہیں, ادھر ہمارے نمازی بھی ہیں, ماسٹر بھی ہیں, وہ آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے نام سارے پیر صاحب نے رکھے ہیں. میں نے کہا کیا نام رکھا آپ کو؟ انہوں نے کہتے ہیں عبدالستار. ہاں, تو میں نے کہا عبدالستار نہیں ہوتا, عبدالستار ہوتا. کہتے ہیں کیوں؟ پیر صاحب نے بتایا عبدالستار. میں نے کہا میں آپ کے پیر صاحب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا کہ وہ بالکل ٹیکنیکل بندے نہیں ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہیں, میں کیوں کہوں؟ لیکن عبدالستار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ لام کے بعد سین آیا ہوا ہے. سین حروف قمریہ میں شامل, آپ سمجھتے ہیں؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, امان صاحب کہیں جائیں گے, کھڑے ہوں گے اور بات شروع کریں گے, میں امان ہوں اور میں آگے کوئی بھی بات 1 2 3 کرتے ہیں. 2 لفظ بولنے کے بعد امان صاحب کی سارا کچا چٹا کھول کے سامنے آ جائے گا. پڑھا لکھا بندہ ہے, اندازے سے بولتا ہے, کانفیڈنس والا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم اس سے جلدی سے جان چھڑاتے ہیں کیونکہ ہم تو کافی دور نکل گئے, لیکن آپ کو سمجھانا تھا کیونکہ مصرف کہہ بیٹھے تھے ہم, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ادھر نام لکھا ہوا ہے, قاری صاحب اتنے جناب ہو گئے ہیں کہ اس الف لام کو اگنور کر رہے ہیں, یہ تو کل ہمیں بھی اگنور کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اچھا جی, آپ پڑھیے ذرا, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بولو الصرف. تو یہ پہلے الف نہیں پڑھا جا رہا تھا حمزہ, اب پڑھا جا رہا ہے. تو یہ جب 2 حرفوں کے درمیان میں آئے گا تو یہ سائلنٹ ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی پیچھے سے کوئی ہٹے گا نا تو یہ بڑا بن جائے گا. ابا جب تک ہوتا ہے تو بیٹا بیٹا رہتا ہے. جیسے ہی ابا جی فوت ہوتے ہیں تو بیٹا پھر کہتا ہے بیٹا کون ہے؟ میں. ہاں, یہ بھی یہ کہتا ہے. پیچھے علم تھا نا تو اس نے کہا تھا علم الصرف, اور نام پتہ ہی نہیں. جیسے ہی علم پیچھے سے ہٹتا گیا الصرف.
مبتدا ہو گیا, خاص ہو گیا. ٹھیک ہے, الف لام جس حرف پہ داخل ہو وہ مبتدا ہو جاتا ہے. یہ ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب جی ہم علم صرف یا علم الصرف, یہ دونوں آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, علم الصرف کے طرف آتے ہیں. سب سے پہلے وہی چار چیزیں کون کون سی معین الحق صاحب؟ سب سے پہلے اس کے بارے میں تعریف, موضوع ہے, موضوع, شاباش, بالکل سکون سے بولو اور اطمینان سے سوچ کے پہلے تولو پھر بولو. یہ نہیں پہلے بول کے پھر آپ نہیں, یہ سمجھدار بندے کی گفتگو کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ پہلے سوچتا ہے. کئی لوگ کہتے رہتے ہیں یار یہ بہت سوچ کے بولتا ہے, تو وہ بیوقوف ہوتے ہیں. جی تعریف ہے, موضوع بحث کرنا تھا. موضوع بحث کرنا. میں نے موضوع کی تعریف نہیں پوچھی آپ 4 چیزیں گن کے بتا دو. 2 بتا دی آپ نے, 2 رہ گئی. تعریف, موضوع, بولیے شاباش, آ جائے گا, آ جائے گا. سمیم صاحب, تیسری چیز کون سی ہے آر علم حاصل کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ عبداللہ, ہم تجوید کی کلاس لگا رہے تھے. ایک لڑکا تھا, غالباً اس کا نام عبید اللہ تھا, بڑا لائق لڑکا تھا. تو میں نا جب وہ ہاتھ کھڑا کرتا تو پوچھتا نہیں, 20 کو پہلے سے پتا ہے. ایک دن میں نے کچھ پوچھا تو اس نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. میں نے کہا عبید اللہ بتاؤ, فٹافٹ بتا دیا. میں نے کہا تو نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ تو اس نے کہا پھر آپ پوچھتے نہیں ہیں نا, تقسیم کرنی ہے. یہ جناب عبد المعز صاحب ہیں, بہت کم بولتے ہیں, پڑھتے بھی ذرا کم ہیں. میں کیا کہہ گیا جلدی میں, پڑھا زیادہ کرو, بولا کام کرو. یہ ٹافیاں لائیں, یہ آپ کو پھر عبداللہ شاہ صاحب تقسیم کریں. آگے بولو جی, مکاؤ. نہیں آپ کو تو پتہ ہے, وسیم صاحب بتائیں گے. تیسری چیز تعریف, موضوع. یہ آج میٹرک سے 11 میں چلے گئے عبداللہ شاہ بھی, یہ دونوں بھی چلے گئے. اوف اللہ, تو میں نے سنو بار بڑھے ہو. جی جی جی, آپ سب کو مبارک ہو بھائی, جو بھی ڈگری آپ کو حاصل ہو گئی ہے. بیچ میں کوئی دین کی بات حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی, چلو ڈگری تو حاصل ہو گئی الحمدللہ. اس سے اگر آپ کو کہیں رزق ملتا ہے اور وہ آپ اس کو حلال طریقے سے کماتے ہو, وہ تو کماؤ گے حلال طریقے سے, کیونکہ آپ دین پڑھ رہے ہیں. اور رزق حلال کمائی ہو سکتا ہے جو دین پڑھا ہو, جس کو اللہ رسول کی باتیں پتہ ہوں ہر بات معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں, نوکری کے بارے میں. میں نے 1 منٹ بھی غیر حاضری نہیں کرنا. واش روم کے لیے جانا ہے تو تب بھی اجازت لے کے جانی ہے. ہاں, اور یہ نہیں فنکاری دکھانی کے ساتھ والے افسر کو پیسے مار کے تھوڑے سے اور حاضری لگا کے نکل آ کے دکان کھول کے بیٹھ گئے. 2 نوکرے کمرے, نوکری دکان کی حاضری لان ہے تو مڑ کے آن کے ماشاء اللہ دکان بنائیں گے, کہ آرام سے اکٹھا ہونا پھر. ہاں, تو بات میرے آپ بات دور چلی جائے گی. تیسری چیز ہوتی ہے عبداللہ شاہ, بچے وہ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں. آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس پڑھا کے چلے جائیں گے, ریکارڈ ہو جائے گی, بس ہم فارغ ہیں. خوب محنت کرو, مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے. تو ابھی حمزہ بتائے گا. تیسری چیز بیٹا کیا بتائی تھی, اب بتاؤ جی محمد عثمان. غرض, علم کو حاصل کرنے والی جو آپ اس سے پہلے 4 چیزیں جانتے ہیں. پہلی ہے تعریف, اس کا تعارف کیا ہے. دوسری ہے اس کا موضوع. تیسرا ہے غرض. اور چوتھی کیا چیز ہے, شرعی حیثیت. شریعت اس علم کے بارے میں کیا کہتی ہے, اس کو حاصل کرو یا نہ کرو, یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, مباح ہے. اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں, اسے حاصل کرنا چاہیے نہیں, لازمی یا عارضی, کیسے کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, تو سب سے پہلے ہم صرف کا معنی تلاش کر لیتے ہیں. یہ معنی آپ کو جب پتہ چل جائے گا تو آپ یقین کرو نا, آپ اڑنا شروع ہو جاؤ گے. آپ کو اتنی قیمتی بات پتہ چل جائے گی کہ یار یہ میں پتہ ہی نہیں تھا. اٹریکشن پیدا ہو گئی. جب آپ نے اپنی کسی بات میں وزن ڈالنا ہو تو فٹافٹ نہیں بتا دیتے. یار آج میں نے ایک چیز دیکھی, اب
سارے لڑکے متوجہ ہو گئے آپ کے دوست کیا تھا کیا بات ہوئی یار بتا نا میں کیسے بتاؤں توجہ بڑھ رہی ہے اگر پہلی دفعہ آپ نے بتا دی تو ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی اور نہیں جب آپ اتنا سسپینس پیدا کرتے ہیں نا کہتے ہیں کوئی خاص چیز اس نے دیکھی تو اب آپ کہتے ہیں کہ آج زندگی میں نے پہلی بار بارش سے بلبلہ بنتا ہوا دیکھ لیا کبھی بلبلہ دیکھا ہے دیکھو اس نے نہیں دیکھا ابھی اتنا بڑا ہو گیا تو اہم تھی نا بات آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ صرف بلبلہ وہ بلبلے بن رہے ہیں یہ جب پانی کھڑا ہو نا نیچے اوپر سے بارش آتی ہے تو جہاں پانی ہو وہاں ایک بلبلہ سا بنتا ہے اور پھٹ جاتا ہے دیکھ رہے ہو اسے بلبلہ کہتے ہیں آپ آج بلبلہ سیکھنے آئے تھے نہیں لیکن اللہ نے آپ کو سکھا دیا کسی کی طلب ہوگی شاید اچھا جی تو صرف کہتے ہیں کسی کام کو بار بار کرنے کو بار بار کرنے تکرار سے کرنے کو تو یاد رکھ لیجئے میرے شہزادوں اور عالم بننے کی طرف پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے والوں جو چیز بار بار کی جاتی ہے وہ ہر دفعہ پہلی دفعہ سے اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے بار بار آپ سبق پڑھیں گے نا تو زیادہ سے زیادہ یاد ہو جائے گا ایسا ہی ہے نا آپ بار بار سائیکل چلائیں پہلی دفعہ آپ ڈر رہے تھے اس طرح ہل رہا تھا ہینڈل دوسری دفعہ آپ تھوڑا کانفیڈنس میں آ گئے تیسری دفعہ آپ اور کانفیڈنس چوتھی دفعہ آپ نے ویلنگ شروع کر دی یہ کانفیڈنس تھا نا بار بار کرنے سے آپ کو تجربہ ہوا ہاں اور اگلی دفعہ آپ نے ابو کا موٹر سائیکل باہر کھڑا تھا ابو سوئے ہوئے تھے چابی ماما دو 2 منٹ جاؤ ڈبل روٹی لے آؤ نہیں موٹر سائیکل کی چابی دو گی تو تب بلیک میل کر کے چابی لی جمپ سے سپیڈ سے گزارا گرنے والا تھا بوتھی بجنے والی تھی اگلی دفعہ جمپ آیا تو سکون سے گزارا ہاں یہ مقرر کرنے سے بندہ بار بار کرنے سے زیادہ سیکھتا ہے اسی لیے روز 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے کہ پہلے دن کوئی کمزوری رہ گئی دوسرے دن دور ہو جائے گی تیسرے دن اور دور ہو جائے گی چوتھے دن اور دور ہو جائے گی پھر عادت بن جائے گی جب عادت میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا تو عبادت بن جائے گی ہاں تو اللہ کو تھوڑی لیکن مسلسل عبادت پسند ہے جو مسلسل کی جائے لگاتار کی جائے بار بار کی جائے تو صرف کا معنی کیا ہے وہ بار بار کرنا تکرار کرنا اس میں آپ کو تکرار کرنا پڑے گا جب کوئی سیگا بنائیں گے آپ اسے بار بار پڑھیں گے ہر اینگل سے پڑھیں گے کبھی ایک کے لیے کبھی 2 کے لیے کبھی بہت ساروں کے لیے کبھی مرد کے لیے کبھی عورت کے لیے کبھی مذکر کے لیے کبھی مؤنث کے لیے سمجھ رہے ہیں نا بات تو لو جی کل کیا بتا دیں صرف کے بارے میں صرف کیا کرتی ہے میٹیریل مہیا کرتی ہے شاباش اور ناو کیا کرتی ہے اس کو جوڑ دیتی ہے اب اس بات پہ آپ نے غور و فکر کرنی ہے زمین سمجھا رہی ہے ماشاءاللہ او آپ کی کتاب ہی نہیں ہے اللہ یہ اس کو دے دو یہ آپ سامنے رکھو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے منگوا لی خود میں نے لائی تھی میں کسی لڑکے سے نہیں لوں گا لیکن آگے سے لڑکا تیار ماشاء اللہ بات سمجھ گیا جی اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا آج فلاں نہیں آیا آج فلاں نہیں آیا وہ مسلسل کلاسیں لے رہے ہیں انہیں ابھی اس چیز کی اہمیت کا نہیں تھوڑا علم کہ کلاس میں بیٹھنے کا کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں لیکن مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ کچھ لیزی بھی ہوتے ہیں تو ان کو ہم ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دیں گے کہ ایسے نہ کرو جب تک ہم تھوڑے سے زندہ ہیں تو تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو ہاں یہ نہیں کہ بھائی ہم چلے جائیں گے تو پیچھے پڑھانے والے کام رک جاتے ہیں ہم سے تو نہیں نا تم پڑھ سکے گا ٹھیک ہے تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اچھا آگے چلو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بندہ پاس بیٹھا ہوتا ہے انداز دیکھتا ہے پھر اس طرف کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو صرف مٹیریل مہیا کرتی ہے اب آپ مجھے بتاؤ اگر آپ کے پاس میٹیریل نہیں ہوگا
تو آپ اسے جوڑ سکو گے؟ کبھی بھی نہیں. میٹیریل ہے اٹا ہے ہی نہیں کد کے جو چڑسی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ میٹیریل. تو وہ صرف علم صرف یا علم الصرف پڑھنے کے بغیر ممکن ہے. تو میٹیریل اکٹھا ہو جائے گا, ہم علم نحو کی تھوڑی سی ہیلپ لیں گے, وہ اس کو جوڑے گا. ایک بہترین عالم ادھر قاری محمد عثمان خان کی جگہ معین الحق کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہوں گے, ان کی جگہ حسیب صاحب کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہوں گے. یعنی صرف فرق کیا ہوگا, ایک بندہ سکرین سے ہٹا, دوسرے نے آگے وہ کام شروع کر دیا. پھر ایسے کام کبھی بھی رکتے آپ کو اس لیے ادھر بلایا جاتا ہے. آپ کو اللہ نے چن لی ہے, آپ سے اللہ نے کام لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ایسے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, جو گھر کا بھی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے, نوکریوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, پھر بھی وہ اتنے مطلب آتے ہیں انہماک سے, تو یہ اللہ نے چننا ہے. یہ پہلے بھی ادھر تھے, میں بھی پہلے ادھر تھا, سارے سلسلے تھے پہلے اور گزر گئے, لیکن ایک وقت آیا اللہ نے قبول کر لیا آپ سب کو. تو آپ نے نا اس کو اپنے لیے بہت بڑی آنر کی بات سمجھنی ہے. ٹھیک ہے. شاہ تھوڑے پھر رہے ہیں, ہم ان کو کیوں ڈسکس کریں وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو تو ڈسکس کریں گے نا. جو ادھر آ کے تو مسجد میں بیٹھ کے مسلسل بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے, تو پڑھ رہے ہیں. عبداللہ تھوڑے پھر رہے ہیں, لیکن یہ دیکھو ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ فقیر, یہ جا کے ہری پور میں اس طرح کھڑا ہو پڑھا رہا ہوگا. سامنے عبداللہ ہوگا, سامنے امان ہوگا, سامنے وسیم ہوگا, پیچھے قاری محمد عثمان ہوگا. کب اور اتنے ٹھنڈی. تو پھر جو آگے آپ سے پڑھیں گے وہ بعد میں وہ سامنے ہوں گے, پیچھے آپ ہوں گے, قبر آپ کی ٹھنڈی, اور آپ کی وجہ سے والدین کی بہت ٹھنڈی. نور اللہ نور, جنہوں نے آپ کو بھیجا. بات سمجھے نا آپ. تو کیا ان کی روح بھی ہمارے ساتھ متوجہ ہے. لو جی, اب ہم آتے ہیں صرف کو مانے کے بعد اس کی تعریف کی طرف. بہت ٹائم اوپر جا چکا ہے, لیکن تعریف تو کم از کم ہمیں کرنی چاہیے آج اس کی. جس نے اتنی تعریفیں ہم سے کروائیں, اس کی بھی تو تعریف ہم کرتے. پڑھیے جی, ایک بندہ کتاب کھول لیا کرو. اس کتاب کو کھول کے رکھنے میں کوئی اتنی حرج نہیں ہے. قرآن کو کھول کے اس کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کھلا ہو, پھر آپ کی توجہ صرف قرآن کی طرف ہونی چاہیے. یہ تو چونکہ ہم کلاس میں ہیں تو اس میں پھر آگے پیچھے اور اسپیشلی جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی طرف تو توجہ ہوتی ہے. اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرو. نہیں ہے جب لائیو بننا, چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو ادھر جب اکیلے میں ہو دیکھا کرو. میں بالکل ایسے ہی نظر آؤں گا آپ کو, ایسے ہی پڑھا رہا ہوں گا, بورڈ بھی نظر آئے گا اور ساری چیزیں آپ کو مزہ آئے گا. ادھر زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ فل فوکس ہوتا ہے نا بندے کا. لیکن فل فوکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ادھر ہی بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے جی, فل فوکس ہونا قاری صاحب اسی اتھی لے کے دکھا سام. ہاں, اس طرح میں ایک کلاس وہ ادھر تک چلی جائے گی انشاءاللہ بہت جلدی. ٹھیک ہے. چلو, کل جمعہ شریف ہے, چھٹی ہے, تو میں نے شیڈول ویسے آپ کو جاری کر دیا ہے, پھر بھی احتیاطاً بتا. تو جمعے والے دن آپ نے اس ٹائم پہ 9:30 سے 10:30 کوئی ویڈیو لگا کے دیکھ لینی ہے, تاکہ آپ کا یہ چھٹی والا کنسیپٹ ختم ہو. کار میں جی کھول لیے کتاب. کون سی کھولی ہے؟ میزان الصرف کھولی. یہ صرف کی 2 کتابیں ہیں, اور آپ سوچ رہے ہوں کہ جب علم ایک ہے تو 2 کتابیں کیوں؟ یہ آگے جا کے ساتھ آپ کے ہر سال میں ایک نہ ایک صرف کی کتاب چلے گی, کیونکہ صرف کا معنی کیا ہے؟ بار بار, اور بار بار کوئی چیز پڑھنے سے وہ آخر اندر چلی جاتی ہے. تو اس طریقے سے جناب یہ صرف اور ناف ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے اور ہم ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. یہ میرا دل تو تھا کہ زیادہ کتابیں قاری صاحب پڑھاتے, زیادہ قاری محمد عطیق الرحمان خان صاحب یا پیر صاحب دوسرے ابوالحسن واحد, پیر مفتی ابوالحسن واحد رضوی صاحب پڑھاتے. میں تو ادھر ابھی بھی پڑھا کے لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا تو لیٹ بھی ہو گیا. تو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حفظ والی کلاس بھی وہ بھی بہت ضروری ہے, لے کے چل رہے ہیں. تو ان کے اوپر اور میں یہ چاہ رہا تھا بھائی وہ تھوڑا تھوڑا شامل ہو کر آہستہ آہستہ بندہ بانٹ لیتا ہے ساری چیزیں. ہاں, تو
ابھی آپ جب ان سے مستفیض ہوں گے تو آپ کہیں گے بھئی یار یہ کیا قاری صاحب تو ہمارا وقت ہی ضائع کرتے رہتے ہیں، ان کی ہستیاں بڑی ہیں، ان کا علم بڑا ہے، ان کا عمل بڑا ہے، تو وہ تو اپنے اس حساب سے پڑھائیں گے نا. لیکن ذائقہ ہر چیز کا الگ ہوتا ہے، تو آپ نے ذائقہ لینا ہے. جب ان کے مقابلے میں کسی دوسرے ٹیچر کے مقابلے میں کوئی ٹیچر آپ کو کمزور نظر آئے، مثال اگر آپ کہتے ہیں کھلو کے لیکن انہیں اصل نہیں بیک کے منجا پڑ گئی ہاں بیٹھ کے پڑھاتے تو کم از کم سکون سے دیکھ پڑھاتا ہے، تو اس وقت پھر آپ نے یہ سوچتے ہیں خیر آگے جا کے سیکھ لیں گے. ہاں تو ذائقے الگ الگ آپ کو ملیں گے نا، تو کسی میں گلاب کا خوشبو زیادہ اتر جائے گی، کسی میں چنبیلی کی، کسی میں، تو سارے پھول تیار کرنے ہیں نا. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہر بندے میں ہر پھول کی خوشبو آئے، وہ بیسٹ ہوتا ہے. ایک وقت میں بندہ ایک کوئی کام کر لے اس کا کیا کمال ہے، ایک وقت میں بہت سارے کام کرے. ہاں ہون گل بن گئی. لو جی پڑھو صرف کی تعریف. کون پڑھے گا؟ حسیب تم پڑھو. کل تم نے پڑھا تھا؟ نہیں، آپ پڑھیے جی. میں صاحب آپ کے پاس نہیں ہے؟ اچھا یہ بھی صرف کیا اور وہ بھی صرف کیا، دونوں لانی ہے جس دن صرف کا پیریڈ ہوگا. ایک دن ہم یہ پڑھ لیں گے، ایک دن وہ. چیزیں تو ایک ہی ہے نا، شروع سے پڑھنی کر سکتے. بس صرف تعریف سے پہلے سارے پیجز آپ نے گھر میں پڑھنے ہیں، اور اس میں بھی سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھ لینا ہے. جی پیج نمبر 15 پیج نمبر ایک بندہ بتا دیا کرے، پھر سارے کھول کے فوکس کر لیا کرو. نیچے جب میں سمجھاؤں تو میری طرف دیکھنا ہے، ادروائز آپ نے بک کی طرف. میزان الصرف کے مصنف کا تعارف یاد. یہ میزان الصرف پڑھیں گے یا میزان میزان الصرف. آپ کا لفظ درست ہو گیا کہ نہیں؟ اب آپ نے اس کے بعد اس پہ فوکس کر لینا. ٹھیک ہے جی جناب. میزان الصرف درس نظامی سے متعلق ایک اساسی و بنیادی کتاب ہے. نہیں آپ پھر تعریف پہ جاؤ بیٹا. تعارف پہ تعریف میں جاؤ. نہیں یہ تعارف اس کا ہے جو پیچھے جو لکھ رہے ہیں، یہ تعریف کتاب تحریر لکھ رہے ہیں. آگے جاؤ پیج نمبر 27. جی آئیے تعریف سامنے. وہ تعارف ان کا تھا جو بزرگ تھے، ان کا ضرور آپ نے پڑھ لینا ایک دفعہ. بعد میں ہمارے پاس جب ٹائم ہوگا ہم ان کا پھر آپ کے سامنے پڑھ لیں گے. جی علم صرف کی تعریف. علم صرف وہ علم ہے جس میں سوائے، اگر علم صرف پڑھنا ہے تو پھر علم میں پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے میم کے نیچے. اور اگر علم صرف پڑھنا ہے تو اس طرف پڑھنا ہے. ادھر جو لکھا ہے وہ پڑھنا ہے، اپنے پاس سے نہیں پڑھنا. جی علم صرف وہ علم ہے جس میں سوائے معرب اور مبنی کے دیگر، سوائے معرب، میم عین را با یہی لفظ لکھا ہوا ہے نا، معرب اور مبنی. ہاں جی کے دیگر کلمات کو بنانے اور کلمات میں مختلف تبدیلیوں کے قواعد کو بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تعریف لکھی ہوئی یہاں پہ. اب آپ دیکھیں گے دوسری کتاب پہ مختلف تعریف آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، تیسری پہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی مختلف ملے، تو آپ نے گھبرانا نہیں. آپ نے اس تعریف کو ذہن میں رکھ لینا ہے. تینوں تعریفوں سے ہم ایک تعریف نکال کے اس کو پیش کر دیا کریں گے، وہ آپ جہاں بھی لکھیں گے وہ درست تصور ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی پہلی بات انہوں نے کہا ہے معرب، اور دوسری بتائی ہے مبنی. کیونکہ ہم نے اس کتاب کو شروع کیا ہے تو اس کی کتاب کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. دوبارہ پڑھیے اس کو تھوڑا سا. مبنی پہ آپ نے رک جانا ہے جا کے. علم صرف وہ علم ہے جس میں سوائے معرب، سوائے، ٹھیک ہے جی معرب اور مبنی، سوائے معرب اور مبنی کے، جی یعنی معرب اور سوائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علاوہ. معرب اور مبنی کے علاوہ، معرب اور مبنی کے علاوہ. یہاں تک سمجھ آ گیا ہے؟ اب آپ کو دو چیزیں میں سمجھانے لگا ہوں، معرب اور مبنی. فٹافٹ بتا دو، حالانکہ آگے آ رہی ہیں یہ، لیکن ابھی سے بتا دیتے ہیں، بعد میں بتانی ہے. معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے؟ معرب بھی لفظ ہوتا ہے، مبنی بھی لفظ ہوتا ہے. لفظ کو اور کیا کہتے ہیں جی؟ جلد سے بتاؤ. کل بتایا تھا. علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. تو کلمہ لفظ کو بھی کہتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ تو لفظ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ معرب یا وہ مبنی. اب معرب کے نیچے کچی پینسل میں آپ، کچی پینسل کے ساتھ آپ لکھ لیں کہ معرب تبدیلی قبول کرتا ہے اور مبنی تبدیلی قبول
نہیں کرتی. سچی پینسل نہیں نہ لائے, آپ نے ان کو دے دیے, واہ فرینڈلی چل رہے ہیں. یہ تو بات قبر کھٹی پہ اسی حسیب نہیں تھا بھی شادی تسی آؤ پہلے کیونکہ تسی سکل ہو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. اپنے اپنی کپڑے پہنا پیسے, اپنی اپنی پینسل, اپنی اپنی کاپی, اپنی اپنی کتاب. جی مورب کیا ہوگا؟ جو تبدیلی قبول کرے گا, اور مبنی کیا ہوگا؟ جو تبدیلی قبول نہیں کرے گا. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جانا چاہیے تھا فٹافٹ کہ کہاں تبدیلی ہوگی لفظ کی؟ تو لفظ کی تبدیلی ہمیشہ اس کے آخر میں ہوتی ہے. کس میں؟ میں نے کیا لکھا ہے بتائیے ذرا. زیدن بولیے. اب دیکھیے گا میں اس کے پیچھے ایک لفظ لگاؤں گا, جاء. بولیے ذرا. جاء پیچھے لگایا تو بن گیا زیدن. یہ باقی بعد میں سمجھاؤں گا. جاء کیا ہے, جو پیچھے لگ رہے ہیں یہ کیا ہے, اس کو چھوڑیے. ابھی آپ نے صرف مورب کو سمجھنا ہے کہ مورب ہوتا کیا ہے. جاء زیدن رأیت, یہ ویسے آگے کی کام ہے لیکن میں شروع سے ہی بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ رأیت زیدن. رأیت آیا پیچھے تو آگے کیا ہو گیا؟ زید. بولو نا, پہلے کیا تھا؟ اب کیا ہو گیا؟ مررت بزید دن. پہلے اوپر کیا تھا؟ نیچے نیچے. تبدیلی قبول کر رہا ہے. پیچھے بدلنے والا, اس کو بدلنے والا پیچھے کوئی بدلا, وہ آگے سے بدل گیا. جو بدلے, جو تبدیلی قبول کر لے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مورب. کیا کہتے ہیں؟ مورب. اور جو تبدیلی قبول نہ کرے, ابھی دیکھیے گا, جاء موسیٰ, رأیت موسیٰ, مررت بموسیٰ. پیچھے ادھر بھی وہ بدلے تھے نا, بولو نا, تو آگے بدل گیا. ادھر پیچھے یہ سارے بدلے ہیں, موسیٰ نہیں بدلا. تو موسیٰ یہاں پہ کیا ہے؟ مبنی. شاہ. اور زید کیا ہے؟ مورب, کیونکہ یہ تبدیلی قبول کر رہا ہے اور یہ تبدیلی قبول نہیں کر رہا. پہلی بات آپ کی تعریف کی, آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ مورب اور مبنی ایک تبدیلی قبول کرتا ہے اور ایک تبدیلی قبول نہیں کرتا. اب پڑھیے جی آگے تعریف. مورب اور مبنی کے علاوہ لکھے ہوئے جی کہ دیگر کلمات کو بنانے اور کلمات میں مختلف تبدیلیوں کے قواعد کو بیان کیا جاتا ہے. شاباش. مورب اور مبنی کسی سے نہیں بنتے, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے, باقی سارے بنتے ہیں. یہ لکھا ہے مورب اور مبنی کے علاوہ. بولو نا. کہ دیگر کلمات کو بنانے. دیگر کلمات کو بنانے یعنی کوئی بھی کلمہ ہے وہ کہیں سے بنتا ہے. یہ دوسری بات بتا رہا ہے ہمیں یہ والا علم صرف کہ کوئی بھی لفظ ہے اسے بنانا پڑتا ہے. یہ سمجھ آ گیا؟ وہ پہلے سے نہیں بنا ہوتا بلکہ اس کو بنانے کا طریقہ پھر آگے ہم معلوم کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے کیا کہتے ہیں جی؟ اور کلمات میں مختلف کلمات. بولو کلمات. لام کی زیر پڑھو. کلمات. یہ کس کی جمع ہے؟ کلمہ کی. اب آ گیا نا لفظ بھی تھی. کلمہ اور کلمات. ایک ہو تو کلمہ, بہت سارے ہوں تو کلمات. میں نے جو آپ کے سامنے کلمہ بولا, میں نے جو آپ کے سامنے کلمات رکھے, آپ سمجھ آ گئی؟ اب جیسے جیسے یہ آپ سیکھیں گے ایسے ایسے کانفیڈنس سے بولیں گے کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کلمات ہوتا ہے, کلمات نہیں ہوتا. ہاں اچھا جی. کلمات
میں مختلف تبدیلیوں کے قواعد کو تبدیلی کیسے ہوگی؟ یہ دیکھو، یہ جا آیا، اس نے اس کے اوپر تبدیلی لائی، رأیت تو آیا، اس نے تبدیلی لائی کہ نہیں لائی، مرر تو آیا تو یہ تبدیلی لائی. یہ ہمیں علم صرف کے بغیر پتہ چل سکتا نہیں. آگے چلو جی. تبدیلیوں کے قواعد کو بیان کیا ہاں، جائے. قواعد قانون کو کہتے ہیں بھی کیسے بدل گیا. اب یہ آپ جب سمجھیں گے نا اس کو کہ اچھا جا کیا ہے، اس نے آگے زیدن کو زیدن بنا دیا، رأیت تو کیا ہے، اس نے آگے زیدن کو زیدن بنا دیا، تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے چلو جی. موقعی تعریف جی موضوع موضوع چھوڑ دو فی الحال. ہم ادھر پہنچ گئے ہیں. آج تعریف کافی ہے، اس بارے میں بہت ساری وضاحت ہو گئی ہے. یہ اسی لیے میں نے ایک دن میں ایک کلاس رکھی ہے تاکہ ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں چلی جائے، اور پھر اس کی باری آئے گی ہفتے میں ایک دفعہ تو آپ اس کو ریپیٹ ادھر سے سنیں گے، کبھی کتاب سے پڑھیں گے تو وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا. لگاتار ہم پڑھیں تو کوئی دوڑ پیچھے چوڑ نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلو ابھی یہ کلاس ختم ہو حضرت. تو ابھی ہم دوسری جو کتاب تھی بلکہ ٹھہر جی، اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اسی کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہی صرف کی کتاب ہے. اگلے جس دن پیریڈ آئے گا تو ہم اس جو ہے نا صرف بترال، کیا نام ہے اس کا، کتاب کا نام آپ کو میں نے کہا تھا پہلے یاد کرنا ہے، اس کے مصنف کا نام بھی یاد رکھنا ہے، اور وہ کس علم کی کتاب ہے یہ آپ کو پکا پتہ ہونا چاہیے. کل ہم نے کون سی کتاب پڑھی تھی جی؟ پہلی نحو کی. تو وہ علم کون سا ہوگا؟ علم نحو. اور دوسری ہم نے پڑھی تھی حدیث شریف کی کتاب. اس حدیث شریف کی کتاب کا نام کیا تھا؟ اربعین حنفیہ. اربعین حنفیہ. ہاں، ابھی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، علم حدیث کی کتاب ہے وہ. یہ علم نحو کی ہے، پھر علم فقہ کی ہوگی، پھر اس طرح ساری چلتی رہیں گی. اچھا جی، اب تھوڑا سا ہم جو چونکہ ہمارا ٹائم رہتا ہے 5-7 منٹ، تو میں اس میں جلدی سے آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. صرف بھائی یہ صرف کا علم میٹیریل کیسے مہیا کرتا ہے، اور ہم میٹیریل ادھر صرف میں کس کو کہیں؟ اینٹوں کو تو نہیں کہہ سکتے علم صرف میں. تو علم صرف میں آپ موضوع کس کو بولو گے؟ لفظوں کو، کلموں کو. جتنے بھی کلمے آپ بولیں گے، جتنے بھی آپ لفظ بولیں گے، تو وہ بن جائے گا میٹیریل. کیونکہ لفظ جو ہے وہ انسان بولتے ہیں. کون بولتے ہیں؟ انسان. ما یتلفظ بہ الانسان. لفظ اسے کہیں گے جسے انسان تلفظ کرے، جسے انسان بولے. بکری اگر آواز نکالتی ہے نا میں، تو اسے لفظ آپ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے؟ مرغے کی اذان کو سن کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی لفظ ہے. لفظ وہی تصور ہوگا، اسے ہی مانا جائے گا جو بولیے انسان تلفظ کرے گا. اب انسان جب تلفظ کرے گا تو وہ کیسے کرے گا؟ یہ علم صرف کی اگلی بات آپ نے سمجھنی جناب. علم صرف والے کہتے ہیں، یہ علم صرف اس کے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں نا، ہمیں ان کا وزن کر کے دے دیتی. کیا کرتی ہے؟ اب وزن کیسے کیا جاتا ہے آپ بتاؤ سارے ذرا ایک دم سے. ترازو کے ساتھ. ترازو کے بغیر کبھی آپ نے وزن کیا ہو؟ دیکھیں آپ جاتے ہیں کہتے ہیں جی سیب دے دیں 1 کلو. وہ ادھر 1 کلو کا پتھر رکھتے ہیں، ادھر سامنے شاپر میں سیب، کیلے، امرود 1 2 3 جو بھی رکھتے ہیں. جب وہ بالکل بیلنس ہوتا ہے تو کہتے ہیں 1 کلو ہو گئے نے. سیب کے نام ہی ختم ہو جاتا ہے بالکل. کیوں اس کو کلو، سیب کو کلو کہنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ کلو کے وزن پہ آ گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑی؟ تو جب وزن پہ آ گیا، اب اس آپ جس کو جا کے بتائیں نا یہ 1 کلو سیب ہیں، تو کوئی آپ کو غلط کہہ سکتا؟ زیادہ سے زیادہ کوئی شک کرے گا. اسے بولو جی وہ ترازو ہے، جا کے اس کے اوپر رکھو دیکھ لو. بات سمجھنے کی کوشش کرو. آپ جب کوئی لفظ بولیں گے، کوئی بھی لفظ 1 2 3، تو اس کے بولنے کے بعد آپ پہ اعتراض ہو سکتا ہے آپ نے غلط لفظ بولا ہے. آپ انہوں نے ایک لفظ بولا تھا مبنی، ہم نے کیا پڑھایا؟ مبنی. تو یہ آگے سے
ان کے ذہن میں کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ مبنی بھی تو پڑھا جا سکتا ہے اس کو. بات سمجھ آ رہی تھی؟ تو جب یہ لفظ ذہن میں آئے گا نا کہ مبنی بھی تو پڑھا جا سکتا تھا، مجھے ہم مبنی پڑھا رہے ہیں، تو ان کو مبنی کی دلیل پیش کرنی پڑے گی. کہاں سے آپ نے مبنی نکالا؟ لیکن جب آپ وزن نکال کے ایک لفظ بولیں گے تو ہم فٹافٹ بتا دیں گے آپ کو کہ یہ مبنی ہوتا ہے، یہ فلاں لغت میں ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے. وضع کرنے کا مطلب ہوتا ہے بنایا گیا ہے. کہاں سے بنایا گیا ہے یہ ساری تفصیل بتانی پڑتی ہے. ابھی میں آپ کو ایک لفظ لکھ کے دینے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی. کلام عرب نے، عرب والوں نے اس کلام کے لیے ایک وزن بنایا، وزن کرنے کا ترازو بنایا. ترازو کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ وزن کیا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ میزان. کیا؟ ہماری کتاب کا نام کیا ہے؟ میزان الصرف. آگے نا اپنی کتاب کے اوپر ہم تو میزان الصرف میں اس کا نام میزان الصرف رکھا ہی اس لیے گیا کیونکہ یہ صرف جو ہے یہ ہمیں میزان بتاتی ہے کہ اس میزان پہ چڑھ جاؤ، اس کے بعد وہ پوری دنیا کے سامنے لفظ بول دو، آپ کو کوئی غلط کہہ سکتا نہیں. میں اب یہ جملہ بولوں گا، آپ نے بولا آپ کو کوئی، بولیے، آپ کو کوئی غلط، کیا غلط غلط کس نے بولا ہے؟ شاباش. دیکھو اس نے صحیح بولا ہے. ابھی اتنا ذہین انسان ہے. ہماری کلاس میں ایسے ایسے ذہین بچے بیٹھے ہیں، یہ غلط کو غلط پڑھتا ہے. اس نے ایسے پڑھا، کیسے پڑھا ہے؟ غلط. اور ہے کیسے؟ غلط. پہلے صحیح بول کے پھر کہتے. اب آپ مجھے بتاؤ آپ سے کیا ہو گئی ہے؟ وہ وہی کوئی نہیں بول میں جملہ دیکھو نا. غلط کیا ہوگا؟ بولو غلط. اب بولو مجھ سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی. بولو دوبارہ بولو. نہیں پورا جملہ بولو. مجھ سے اس طرح غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی ہے. چلو میں معاف کر دیا، کوئی بات نہیں بیٹا. اچھا جی، مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ جب کہیں گے نا یہ سارا غلط پڑھ رہے ہیں، پڑھا لکھا بندہ دیکھ لے گا بھی یہ کتنے پانے میں، وہ یہ نہیں کہے گا کوئی غلط ہو نہیں، غلط نہیں ہونا، یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں، یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ چل نکلو سے غلط بولو نہیں. وہ سمجھ لیں گے اس کی قابلیت کتنی. آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ سارے اپنی زبان کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہو. آپ کی عزت زبان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. جب آپ بولتے ہو اور جب آپ حق بولو گے تو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. آپ سمجھ لینا میں نے کام شروع کر دیا، کیونکہ اگر میں کام صحیح نہ کر رہا ہوتا تو میرے خلاف کوئی نہ ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ غلط لفظ بولو دوبارہ. اب اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. اب میں یہ جو بتانا چاہ رہا تھا وہ ہے کلام عرب کا میزان. کیا جی؟ کلام عرب کا میزان. کیا مطلب؟ ترکڑی. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ترکڑی. کوئی تکڑی بولتا ہے، کوئی ترکڑی بولتا ہے، کوئی میزان بولتا ہے، کوئی ترازو بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے. تو کلام عرب والوں نے کہا کہ آپ اگر لفظ درست بولنا چاہتے ہو تو ہم آپ کے لیے مسئلہ حل کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فا عین لام. فا عین اور لام، یہ ہے جی ترازو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو لمبے لمبے لفظ بولتے ہیں. آپ نے صرف 3 دفعہ ادھر حرف لکھ کے تو ترازو بنا دیے. اب 5 حرفوں والا جو لفظ ہے اس کو ہم اس کے اوپر کیسے چلائیں گے؟ کہ صاحب مسئلہ بن گیا. تو انہوں نے کہا اگر آپ 3 حرفوں والے لفظ بولتے ہیں نا تو وہ ان میں چلا دیں گے اس طرح سے. کتنے حرفوں والے؟ 3 حرف ملیں گے تو کیا بن جائے گا؟ بولیے نا. لفظ کیا بن جائے گا؟ شاباش. اب ہم نے کہا ہمارا تو عرب جو لفظ تھا وہ 4 حرفوں والا ہے.
کتنے حرف والا ہے؟ 4. تو وہ کہتے ہیں اگر 4 حرف والا ہوا نا تو آپ نے یہ کرنا 1 فائن 1 لام اور 2 لام. یہ کیا بن جائے گا؟ فاعل. یہ کیا بن جائے گا؟ فعلل. 2 لام آ گئے. اچھا جی اب یہ دیکھنا، یہ میں پہلے حرف کی مثال دے رہا ہوں، پڑھیے ذرا اس کو. کیا ہے؟ پڑھیے نا. دوسرا کیا لکھا ہے میں نے؟ جی نصارہ. تیسرا میں نے کیا لکھا ہے؟ قتل. اب بتاؤ ان تینوں حرفوں کے بولنے کے بعد آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے تم نے غلط بولا ہے؟ بولیے کیوں؟ آپ نے وزن کر کے پھر بولا ہے. ضربا اس نے مارا. بولیے. نصرہ اس نے مدد کی. قتلا اس نے قتل کیا. سمجھ رہے بات؟ ابھی یہ تینوں لفظ آپ نے اس طرح کہیں بھی لکھے ہوئے پڑھے. قتلا پڑھا، قتلا نہیں پڑھ لیا اس کو. قتلا بھی نہیں پڑھا. کیا پڑھا؟ قتلا. کیا پڑھا؟ نصارہ. کیا پڑھا؟ ضربا. تو آپ سے بھی پوچھے یہ کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہو؟ ہم نے وزن کے مطابق پڑھے ہیں. یہ 3 حرف والے اس کے مقابلے میں آ گئے، یہ بالکل لفظ درست ہے. اس کو کوئی غلط کہہ سکتا؟ اسی طرح دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ جب رکوع سے اٹھتے ہو تو کیا بولتے ہو؟ ذرا بولو جی. رکوع کی جیسے اٹھنے ہو کچھ بولنے ہونے ہو، بولو نا سمع اللہ. اب یہ لفظ کیا لے اس نے بولا ہے؟ جی بولیے. سامع. سامع بولو نا. سامع بر وزن. ہم وزن چڑھائیں گے فاعل نام کے اوپر. فاعلا. یہ ایک الگ سے باب ہے. آپ کو کوئی کہے کہ سامع پڑھنا تھا کیونکہ فاعل کے وزن پہ آ رہا تھا، آپ کہو گے نہیں 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 اس کے 6 باب ہیں، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سامع بولنے کے بعد آپ کو شبہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ میں پتہ سما پڑھنا تھا سموا پڑھنا تھا. جب آپ وزن پہ چڑھا لیں گے تو دیکھو صرف 3 لفظ میں نے لکھے ہیں اور اتنے. جماع. بولیے ذرا. جماع. اس نے جمع کیا. اس جیسے جتنے بھی لفظ ہوں گے وہ اس کے وزن پہ چڑھتے جائیں گے، آٹومیٹکلی درست ثابت ہو جائے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ صرف علم صرف جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں لفظوں کے وزن کر کے صحیح کر کے دے دیتا ہے، پھر ہم ان کو بولنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کے پاس آپ کی وکیبلری کہتے ہیں لفظ صحیح کر کے بولو ذرا. واو کے اوپر پیج پڑھنی تو چلو ٹھیک ہے بس جڑی بھی ہے. آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں اتنے لفظ آ جائیں کہ آپ کو بولتے ہوئے یہ مسئلہ ہی. ابھی آپ ادھر سے میں اٹھاؤں آپ کو نا ادھر علماء بیٹھے ہیں 4-5 بھاویں داڑھی آ رہی ہیں، پٹکا بدل رہا ہوں. ہر پٹکا بننے والا اور داڑھی رکھنے والا عالم تو نہیں نہ ہوتا. چلو ہم اسے امام صاحب کہہ سکتے ہیں اگر امامت کراتے ہیں، یا ویسے انہوں نے سنت کے مطابق داڑھی بصوفی صاحب چلے جی. لیکن میں ان کے سامنے بھی آپ کو کھڑا ہوں اس کو عالم ہی نہ ہو، میں غلط ہی نہ بولوں گا. لوگ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے کہ ان کے پاس یہ میٹیریل ہی نہیں ہوتا. کیونکہ کبھی انہوں نے میٹیریل حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہی بندے سامان اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، چاول دال ہر شے. تو جو بندہ ان کے گھر مہمان آتا ہے تو وہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ نہیں اندر پہ آواز سب کچھ فٹافٹ کاٹ کے دو جی. ہاں تو اپنے اندر بھی تو کچھ رکھو بھائی، اور وہ آگے پھیلاؤ پھر تب بات بنے گی. تو آئے ہم اس کلاس کو ختم کرتے ہیں. وَوَفَّوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. انشاءاللہ تعالی ہم اب تو پہلی کلاس تھی نا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کس ٹائپ کا پڑھنا ہے.